پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست۔ میں ہوں احمد قریشی۔ اس ہفتے وزیر اعظم پاکستان نے جو انٹرنیشنل اکنامک سچویشن ہے، معاشی صورتحال ہے، اس کے مد نظر پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب نے اہم اعلانات کیے ہماری جو معاشی صورتحال ہے اسے بہتر کرنے کے لیے اور تھوڑا سا آف سیٹ کرنے کے لیے جو امپیکٹ لامحالہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل سچویشن ہے، پھر اب ریسنٹ جو کرائسس ہے، جو جنگی کیفیت ہے یوکرین میں، اس کے بعد بھی جو انٹرنیشنل سچویشن اور آگے جو پریڈکشن اور اس کی اسپیکولیشن آگے کے لیے بھی ہو رہی ہے، تو کچھ اقدامات ناگزیر ہو گئے ہیں پاکستان میں کرنا تاکہ ہم آف سیٹ کر سکیں اور ہمیں ایک دم سے شوق کی صورتحال کا سامنا نہ ہو۔ تو اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور 3 نامور ایکسپرٹس جن کی نظر ہے اور ایک نیوٹرل تجزیہ وہ پیش کریں گے، میرے ساتھ ہوں گے وہ اس پروگرام میں، اور ان کی طرف میں بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بس میں آپ کو بتا دوں ناظرین کو کہ آج جو ہے وہ بلوچستان کا ثقافتی دن پاکستان میں منایا جا رہا ہے، اور بلوچستان کی جو بلوچ تہذیب ہے وہ پاکستانی تشخص اور پاکستانی شناخت جو ہے، جو پاکستانیت ہے، اس کا اہم جزو ہے، آئیڈینٹی کا حصہ ہے، جو بلوچ تہذیب ہے اور بلوچ تشخص ہے اور بلوچ زبان ہے۔ تو اور اس حوالے سے پروڈیوسر صاحب آپ کچھ دکھانے جا رہے ہیں، پلیز دکھائیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مناظر اسکرین پہ، آج بلوچستان کا جو ثقافتی دن ہے، اس سے پورے بلوچستان میں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں جو ہے منایا جا رہا ہے، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ ہم اسلام آباد میں بھی یہ منا رہے ہیں، پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں، پورے پاکستان میں جو ہے یہ منایا جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو پاکستانی تشخص، شناخت اور تہذیب ہے، ہماری پاکستانیت جو ہے وہ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک خوبصورت مجموعہ ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ بلوچستان کے نام ہے۔ تو یہ مناظر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایکچولی جو فنکشنز ہو رہے ہیں کوئٹہ میں اور مختلف شہروں میں، ان کی تھوڑی سی ایک جھلک ہے۔ اچھا، ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، جو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے اس ہفتے کچھ اہم اعلانات کیے ہیں۔ یہ ضروری اس لیے تھے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انٹرنیشنل سچویشن ہے، اکنامک سچویشن ہے، اس کے امپیکٹ ہے پاکستان پہ بھی ہے، آلریڈی امپیکٹ پاکستان پہ آلریڈی ہے، لیکن مزید اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ہم آف سیٹ کر سکیں وہ اثرات جو ہم توقع بہت سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہوں گے۔ اچھا، اس ہفتے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اقدامات کچھ عالمی صورتحال کے مد نظر جو پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے جو کچھ اعلانات کی ہیں، اس میں کئی ایک تو ایک صنعتی شعبے کے فروغ کے حوالے سے موراتی پیکج ہے، اس کے حوالے سے پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے پی ایم صاحب جو ہیں بہت انٹرسٹڈ ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم پاکستان میں ایک ٹیک فرینڈلی ایکو سسٹم کی طرف توجہ دیں، اور اس طرف کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کچھ اعلانات ہوئے ہیں، کچھ کام بھی ہو رہا ہے، کچھ ابھی فیوچر کے اس میں آتا ہے کیونکہ اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، بیوروکریسی ہے، لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، وہ ہو رہا ہے۔ تو اور اس حوالے سے میں آپ کو شروع میں مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں بس کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلانات کیے ہیں اس حوالے سے، ایک تو قوم سے خطاب تھا، وہ سب آپ نے دیکھا ہے آلریڈی، اور کل لاہور میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ ایک مختصر سی جھلک میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کلپ میں۔ ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر، اور جتنی وہ انڈسٹریز اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں، اتنا ہی وہ ملک کے اندر دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ ہماری اب لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس کے اندر ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں، اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے، روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے۔ اچھا، ملک کی اکانومی کے اندر جو ایک سائیکل ہے ایک ایکسپینڈیچر کا اور موومنٹ ایک ہماری اکانومی میں جو نظر آنی چاہیے، اس حوالے سے کچھ اقدامات پرائم منسٹر صاحب نے کل لاہور میں اناؤنس کیے ہیں، اور اس سے پہلے پھر قوم سے خطاب میں بھی اناؤنس کیے تھے۔ اس کی بڑی بحث ہو رہی ہے آبویسلی، اور یہ ہونی چاہیے کہ
کیسے ہوگا, کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, کتنے شارٹ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم کیا ہے. تو میرے ساتھ پروگرام میں آگے چل کے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب جو کہ ممبر ہیں پرائم منسٹر کے اکنامک ایڈوائزری کونسل کے, وہ بھی ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب بھی ہوں گے. اس وقت جو ہے میرے ساتھ لائیو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جناب ہارون شریف صاحب ہیں جو کہ سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے BOI کے, اور نامور مطلب ان شخصیت ہیں, تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ہارون صاحب, آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ ہیں آپ. اچھا, میں آپ کو شروع میں آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پہلے کہ یہ جو اقدامات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل سچویشن ہے ایک آف سیٹ کرنے کے لیے بھی آلریڈی انفلیشن ایک ہمارے ملک میں آلریڈی ہے, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, اور گلوبل سچویشن بھی ہے. لیکن جو اناؤنسمنٹس, ابھی تفصیل میں آگے چلتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن جو اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے اس ہفتے, قوم کے جو خطاب تھا اور وہ جو لاہور میں کل کیا ہے, اس کو آپ کس زمرے میں ڈالیں گے؟ یہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کب دیکھنے میں آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ کچھ چیزیں جیسے کہ مثال کے طور پہ پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی 5 روپے یونٹ, بجلی کا جو ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا امپیکٹ جو ہے یہ ذرا لانگ ٹرم ہے, یہ فوری طور پہ شاید دیکھنے میں نہ آئے. لیکن اب جیسے پیٹرول کی قیمت میں کمی جو ہے, یہ تو کچھ چیزوں پہ تو اثر, انفلیشن, کچھ پرائسز آنا چاہیے شارٹ ٹرم میں. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, یہ پرائم منسٹر کا جو ایڈریس ہوا ہے یہ تو لوگوں کے لیے, عام آدمی کے لیے ایک پلیزنٹ سرپرائز کے طور پر آیا ہے, کیونکہ آج کل کے حالات میں جب پوری دنیا کی اکانومیز والیٹیلٹی سے گزر رہی ہیں, اس میں وزیر اعظم نے ایک ریلیف اور ٹیکس ریلیکسیشن کی بات کی ہے. تو عام آدمی کے لیے تو ایک فیل گڈ کا فیکٹر بھی ہے اور ایک سرپرائز ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہمیں ریلیف مل رہا ہے. یہ تقریباً 240 ارب روپے کا ایک فسکل سپیس پرائم منسٹر نے اناؤنس کی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود بولا ہے کہ جہاں تک یہ پرائسز ہیں یہ وہ بجٹ تک 4 ماہ تک یہ ایسے رہیں گی, اس کے بعد آگے کا تعین بجٹ کے دوران اور آگے کی پالیسیز میں کیا جائے گا. تو پہلا تو آنسر یہ ہے کہ یہ ایک 3 سے 4 ماہ کی شارٹ ٹرم ایک ریلیف ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم IT سیکٹر کو جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے وہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. اگر ہم نے 4th انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جانا ہے, نالج پروڈکٹس کی طرف جانا ہے, تو ہمیں IT سیکٹر کے اوپر ٹیکس ہٹانے چاہیے تھے. تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے جو آپ کا سوال ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو لوگ سب ریز کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس, ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, ہم کس طرح یہ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ جبکہ ہمیں مانیٹری ٹائٹننگ کا کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ریلیف دے پائیں. اب وہاں پر وزیر اعظم کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ ٹیکس کلیکشن زیادہ کی ہے اور ہم IMF کو اس میں مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پاس آن کر رہے ہیں. جہاں تک تو غریب کو پاس آن کرنے کا ہے, اس پہ چاہے IMF ہو, انٹرنیشنل ادارے ہوں, ہم لوگ ہوں, ہم سب وزیر اعظم کو اس پہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میرا اس میں ایک نقطہ ضرور ہے کہ اگر ان سبسڈیز کو ٹارگیٹڈ کیا جا سکے, جیسے 10 روپے اگر آپ نے آئل میں ریلیف دیا پیٹرول میں, تو وہ سب کے لیے ہے. اور جیسے آپ کو علم ہے کہ زیادہ تر آئل ہمیں جو امیر طبقہ استعمال کرتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہاں استعمال ہوتا ہے, ہمارا زیادہ آئل ٹرانسپورٹ میں اور انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو نچلے طبقے کی طرف ٹارگٹ کرنے کی کوئی پلان بناتے تو اس کا امپیکٹ زیادہ آتا, بجائے اس کے کہ ہم سب کو یونیفارم ایک ریلیف دے دیں. تو اس وقت یہ مکس صورتحال ہے. جو پالیسی سرٹنٹی ہے وہ ڈیفائن کرے گی جون کے بجٹ میں کہ اس کو ہم کنٹینیو کر پاتے ہیں یا ہم نہیں کر پاتے. یہ آپ نے ہارون شریف صاحب بڑی زبردست انٹ اٹھایا ہے, جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کچھ ایریاز میں, یونیورسل جو ابھی کی گئی ہے, یہ تو سب کو, اس میں امیر سب. لیکن اچھا, یہ جو ٹارگیٹڈ آپ نے بات کی ہے, آئی نو کہ یہ ایک سجیشن ہے, آبویسلی میں آپ کوئی بہت ہی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن جسٹ ایز این آئیڈیا کہ مطلب گنجائش ہے ویسے کہ سبسڈی دی جا سکے اس سٹیج پر, جب ہم IMF پروگرام میں ایکچولی ٹائٹننگ کی بات ہو رہی ہے اور سبسڈی ودراول کی بات ہو رہی ہے. جی یہ بھی یہ جیسے سبسڈی ہے جو عوام کو دی جا رہی ہے, کیونکہ آئل کی پرائسز تو یوکرین کے بعد آج جو ہے $111 پہ چلی گئی ہیں, اور پاکستان کا ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ ہمارا انحصار ہماری امپورٹ کا
ऑयल और क्रूड के ऊपर तकरीबन 20% हमारी इंपोर्ट वहां से आती है। तो जो लॉन्ग टर्म अगर हमने इसको कम करना है तो वो तो एक ही तरीका है कि हम ऑयल पे इन्हिसार कम करें। जैसे मैंने पहले हिंट किया कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इसी तरह पेट्रोल वाली गाड़ियों को बंद करके हाइब्रिड और बिजली की तरफ जाना पड़ेगा, वरना जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है हमारा इन्हिसार पेट्रोल पे बढ़ता जाएगा, जिसको इकोनॉमिक्स में हम एक्सटर्नल शॉक कहते हैं। तो कोई भी वॉलेटिलिटी मिडिल ईस्ट में, अब जैसे रशिया यूक्रेन का है या फ्यूचर में होती है, तो उसका वरना इम्पैक्ट हमारी मईशत पर बहुत स्ट्रांग आता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अब हमें देखने की जरूरत है कि कहाँ जाती हैं। लेकिन अहमद साहब, मेन बात हमारी वही है कि हमारे क्रॉनिक इशू जो चला आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं, वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है और बजट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट में जब हम एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी 30 अरब डॉलर के आसपास हैं और वो इंपोर्ट को मैच नहीं कर पाती हैं। और हमारा डेफिसिट जो है इंपोर्ट्स का और एक्सपोर्ट का तवाजुन, वो पिछले साल से तकरीबन दुगना है इस वक्त। तो इवेंचुअली उसको पे करने के लिए डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, और दैट्स वाई हम बार बार IMF के पास जाते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है फिर से कि इस इन्वेस्टमेंट को हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की तरफ टारगेट करने की जरूरत है। अदरवाइज ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री हमें वो हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकेगी जो क्रॉनिक फॉल्ट लाइन को एड्रेस कर सके। बेहतरीन। अच्छा हारून शरीफ साहब, मेरे पास अभी 2 मिनट हैं, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाऊं, तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये इस वक्त ये जो ऐलानात अभी हुए हैं और स्पेशली जो मुराती पैकेज है इंडस्ट्री के लिए, इसमें आई गेस मेरा क्वेश्चन आपसे एक्चुअली ये है, बल्कि मैं स्पेसिफिक हो जाऊं कि फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म में अगर हम एक्सपेंडिचर और सर्कुलेशन हो कैश की मार्केट में, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है इस वक्त जिसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे हो सके? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो हमारे दाएं बाएं जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, अभी भी आपको ये याद रखना होगा कि हमारा 55% जो ट्रेड है वो अमेरिका और यूरोप के साथ है। तो हमारा इन्हिसार वेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो जब ये टेंशन्स, चीन की अमेरिका की कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है, रशिया को आइसोलेट करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक और कोई एक्सटर्नल शॉक लेने की पोजीशन में नहीं है। हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो गई है, हमें इसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। मेरा मैसेज ये है कि जब तक हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशो जो 15% है वो 25 पर नहीं जाती है, हमारी जो शरह ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म में चाहिए इन चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए, वो कर्ज पर मुमकिन नहीं है। और हमें इस तरफ सोचना है कि टारगेटेड इन्वेस्टमेंट को कैसे लाया जा सके। मैं फिर से यही इसको रीइटरेट करूंगा, लॉन्ग टर्म यही सुनूं। शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो रिलीफ है, यकीनन जो आपका और मेरा बिल कम होगा तो उससे हमारे पास कुछ कंजम्पशन की स्पेस बढ़ जाएगी, लेकिन लोग तसलसल देखेंगे, फिर मार्केट इसको रियल एब्जॉर्ब कर पाएगी। ग्रेट इंसाइट्स। हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ थे और बड़ी अहम आखिर में भी बात कह गए हैं हारून शरीफ साहब। जो हमारा 55% इकॉनमी इन्हिसार हमारा ट्रेड वेस्ट पे है और हमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है इस वक्त कि ऐसा कोई चीज़ ना हो जाए जिससे इधर भी एक शॉक, एक जो है मसला खड़ा हो जाए, ख़ास तौर पे जो इस तनाज़ुर में जो यूक्रेन में हो रहा है इस वक्त। मैं एक वक्फ़ा लूँगा यहाँ पे और इसके बाद जो है मेरे अगले जो 2 मेहमान हैं उनकी तरफ चलेंगे। बहुत अहम टॉपिक है जो इंटरनेशनल सूरत हाल है इकॉनमी की, उस हवाले से हमने क्या इक़दाम हम पहले तो नज़र डाल रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहम ऐलानात इस हफ़्ते किए हैं पाकिस्तानी इकॉनमी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए इस इंटरनेशनल सिचुएशन में, और फिर हम आगे की तरफ भी थोड़ा सा देख रहे हैं। वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप बराह रास्त देख रहे हैं PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से और ये प्रोग्राम रियासत है। हम नज़र डाल रहे हैं इस हफ़्ते वो अहम ऐलानात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए हैं, जो
عالمی صورتحال ہے اس کے مد نظر اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں امپیکٹ آف سیٹ کرنے کے لیے پاکستانی اکانومی کے اوپر، آلریڈی ویسے ہم اس میں تو آ چکے ہیں، ہم انفلیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اکانومی کی سچویشن بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اقدامات بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے جو خطاب کیا تھا اس میں جو اناؤنسمنٹ کی تھی کچھ چیزوں کی، اور پھر کل لاہور میں بھی کی ہے جو مراعاتی پیکج ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کیش انفیوژن ہو پاکستانی اکانومی کے اندر اور تھوڑی سی ایک موومنٹ نظر آئے. تو ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ اب اجازت دی جا رہی ہے کہ جو ہیں پیسہ جو ہے وہ واپس اکانومی کے اندر آئے، اور اس کے مختلف طریقے باہر سے بھی آئے، جو پاکستان کے اندر ہے وہ بھی اکانومی کے اندر ریگولرائز ہو. تو اس حوالے سے جو ہیں انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ آئی ٹی کمپنیز جو پہلے پیسے کچھ اپنے باہر رکھتی تھیں، کیپٹل گین ٹیکس تھا ان کے اوپر، وہ بھی ریموو کر دیا گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جن کا نظر یہ آ رہا ہے کہ امیڈیٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی اکانومی کے اندر کیش انفیوژن ہو اور فوراً ایک سرکولیشن ہو پیسوں کا، اور ایکسپینڈیچر ہو اور تھوڑی سی موومنٹ. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دم سے کہیں بیٹھ جائیں. جو گلوبل سچویشن نظر آ رہی ہے. وقفے سے پہلے ہارون شریف صاحب میرے ساتھ تھے. اس وقت میرے ساتھ ایک اور نامور پاکستانی اکانومسٹ ہیں، ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب جو ہیں میرے ساتھ ہیں، اور وہ پاکستان کے باہر ہیں اس وقت اور مجھے ویڈیو لنک سے جوائن کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا اینڈ یو آر ود اس، گریٹفل فار دیٹ. تو وداؤٹ اینی انٹروڈکشن یا تمہید کے میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اقدامات ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اس ہفتے اناؤنس کیے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا. آپ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا دیکھ رہے ہیں امپیکٹ؟ کیا ہم آف سیٹ کر پائیں گے جو گلوبل سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے فوری طور پہ؟ اور اسپیشلی جو مین پوائنٹ ہے کہ جو کیش انفیوژن پاکستانی اکانومی میں کیش لانے کی کوشش کی جا رہی ہے باہر سے بھی اور اندر سے بھی اکانومی کے اندر، کیا اس کے پراسپیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں اس وقت ایک ان یوزول سچویشن ہے. ہم کووڈ سے نکلے، دنیا بھر میں ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوئی. وہ ڈیمانڈ گڈس کی طرف زیادہ گئی بیکاز سروسز اس طرح پک اپ نہیں کر رہی تھیں. سپلائی شارٹیجز ہوئے، دنیا میں ایک گلوبل کموڈٹی بوم آیا. اس کا ایک پاس تھرو افیکٹ پاکستان پہ بھی آیا، اسپیشلی جبکہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ 25% ہیں اس وقت جی ڈی پی کا. یہ ایک بڑا تناسب ہے جس میں پیٹرولیم، انپٹ پروڈکٹس، یہ سب کچھ شامل ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کو 10 روپے پیٹرول اور 5 روپے بجلی پہ ایک آپ کو ریلیف انٹرم ہے 4 مہینے کے لیے دیا گیا ہے، بیکاز یہ سب کچھ کپل ہو گیا ہے ایک جیو پولیٹیکل سچویشن یوکرین کی وجہ سے کریٹ ہو گئی ہے. انفلیشنری ٹرینڈ بہت ہیوی ہے پاکستان میں، 12.2% ہے انفلیشن جو فروری کا نمبر ہے. اور جو لوور طبقہ ہے وہ زیادہ ہٹ ہوتا ہے بیکاز ان کا زیادہ تر جو بجٹ ہے وہ رینٹ پہ، یوٹیلیٹیز پہ اور فوڈ آئٹمس پہ اور پہننے کی چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. سو ایک یہ ریلیف دی گئی ہے، یہ ایک انٹرم ریلیف ہے اور اس کو اسی طرح سوچنا چاہیے. ہم یہ ضرور مد نظر رکھیں کہ انٹرم میں ہی ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو کہ 11.6 ارب ڈالر پہ چلا گیا ہے وہ ہمارے لیے ایک وریسم چیز ہے. تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا استعمال ہو. سو لوگوں کو بھی اب ساتھ دینا ہے اور یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کنزرویشن میجرز لینا بہت ضروری ہے، حکومت کو بھی اور لوگوں کو بھی. اس کا کچھ جو اچھی چیزیں ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا شارٹ ٹرم. اور اس کو ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے، میں ذرا آپ سے تھوڑا سا پوچھ لوں اس پہ. یہ جو کنزرویشن کی آپ نے بات کی ہے، کس ایریاز کی آپ اسپیسیفکلی بات کریں، کہاں پہ کنزرویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، کنزرویشن کا مطلب ہمارے یہ ہے کہ ہم اپنی بجلی کا استعمال کم سے کم کریں. ہم اگر اپنے بچے کو ایک گاڑی میں بھیجنے کی بجائے کار پولنگ کریں. ہم اگر ایز اے گورنمنٹ یہ سمجھیں کہ جو تعطیلات ہیں ہماری سمر کی وہ پہلے کر لی جائیں. ہم کنزرویشن کا یہ دھیان رکھیں کہ ہمارے جو پروڈکٹس گھر میں استعمال ہو رہے ہیں ان کی سٹار ریٹنگ 4 یا 5 پہ ہو تاکہ بجلی کم سے کم استعمال ہو. ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں. ہم 2 دفعہ چیزیں خریدنے کی بجائے 1 دفعہ خریدیں. ہم بلک بائنگ کریں. ہم ایز اے قوم یہ ریئلائز کریں کہ اس وقت یہ سچویشن بنی ہوئی ہے اور گورنمنٹ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ ورک فرام ہوم جو ہے، کیونکہ اب آئی ٹی آپ کے پاس 4G کی بہت اچھی کنیکٹیوٹی ہے، آپ مجھ سے کلیئر
کلیئرلی بات کر رہے ہیں اتنا دور بیٹھ کے بھی, تو آپ کو یہ چاہیے کہ ورک فرام ہوم کریں, کچھ لوگوں کو کم بلائیں, تاکہ یہ 3-4 مشکل ماہ جو ہیں وہ اس طرح گزر تو سکیں. یہاں پہ ایک سوال ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے یہاں پہ کہ یہ بالکل آپ نے بالکل بے وجہ بات کی ہے, یہ 3-4 ماہ کی جو ہے اور یہ اقدامات, لیکن اس سے کیا خدشہ یہ نہیں ہوگا کہ اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں, بالکل نہیں ہوگی. اکانومی کا جو ہم چلانا چاہتے ہیں وہ ہے دوسرا حصہ, کہ ہم چاہتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر اور ایس ایم ایز, یہ تینوں چیزیں چلیں, تاکہ ان تینوں کی وجہ سے, اور ان میں جو کلیدی کردار, اگر آپ پیکیجز کی ہی بات کرنا چاہیں تو وہ آئی ٹی کا ہے, یہ سب کچھ چلے تاکہ آپ کی ایکسپورٹس ہوں. میں نے ابھی فگر دیکھا ہے جو $2.8 بلین کی ایکسپورٹ کا فگر آیا ہے جو فروری کے ماہ کا ہے, جو کہ ایک اچھا فگر ہے. سو یہ تو ہم موومنٹ آف پیپل کی بات کر رہے ہیں جس پہ ہم یعنی کہ, اور ڈومیسٹک الیکٹریسٹی کے یوز کی بات کر رہے ہیں. ہم کہیں بھی انڈسٹری کو کٹ کرنے یا اس کو کم کرنے کی بات بالکل نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف موو کرنا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, اور آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے ضرور سبسڈی دیں ولنریبل سیگمنٹس کو. اور پاکستان میں جب اتنا کام ہوتا ہے تو اس کی دیکھیں تشہیر ہونی چاہیے. ابھی ایک نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری بنی ہے جس میں 33 ملین ہاؤس ہولڈز کا ڈیٹا موجود ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ امیڈیٹلی حکومت نے ایک جنرل ریلیف دے دی ہے پیٹرول پہ, پر اس کو چاہیے کہ جون میں موو کر جائیں ٹارگیٹڈ سبسڈی, کیونکہ یہ انکم سپورٹ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی 2,000 روپے ابھی بڑھائیں, پر ٹوٹل سبسڈی کو وہاں لے جائیں تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ برقرار رہے. یہ میں بارہا کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو ایکسٹرنل نیڈز ہیں وہ 30 سے 32 ارب ڈالر کی ہیں. آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کو میں رہنا چاہیے, اور مارچ کا جو ریویو ہے اس میں ان سے یہ چیزیں طے کرنی تو چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹارگیٹڈ آپ نے, یہ بھی بہت اہم بات ہے, لیکن آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم اب یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں اوبیسلی, لیکن اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنسمنٹ کی, جیسے کہ یہ ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ اور بجلی پہ, کیا خیال ہے آپ کا, کیا ریزنس ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آئی ایم شیور کہ جو اکنامک ٹیم ہے وفاقی حکومت کی, اس پہ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی کہیں نہ کہیں ڈسکشن ہوئی ہوگی, لیکن اس دفعہ ابھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. جب کووڈ بھی آیا تھا تو 2-3 ماہ لگے تھے ہمیں لوگوں تک پہنچنے میں اور لوگوں تک ریلیف دینے میں. سو اسی لیے اس کو میرا خیال ہے 4 مہینے کے لیے کیا گیا ہے, تاکہ بعد میں یہ جو ڈیٹا ہے اس کو کمپائل کر کے ہم مور ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا سکیں. اور ابھی آئی تھنک کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انفلیشن چونکہ بہت بڑھ رہی ہے, اور جو ڈیزل کی اسپیشلی قیمت ہے یہ ٹرانسپورٹ میں بھی, یہ فرٹیلائزر اور ایگریکلچر پروڈکشن میں بھی, بیکاز آپ ٹریکٹرز میں استعمال کرتے ہیں, آپ ٹیوب ویلز میں استعمال کرتے ہیں, تو حکومت نے بہتر یہ سمجھا کہ اس میں اس کو پوری سبسڈی دے دی جائے, تاکہ جو پاس تھرو افیکٹ ہوگا قیمتیں بڑھنے کا وہ جو ہے اکانومی میں نہ جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اس لیے اس طرح ہینڈل کیا گیا. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور ایک کمٹمنٹس میں ہیں, تو ہمیں ایونچولی اس کو اس طرف موو کر جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو بجلی کی سبسڈی ہے وہ بھی اس وقت 5 سے زیادہ روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہے. تو ایک طرح حکومت نے 4 ماہ کے لیے آپ کی جو فیول پرائس کا جو 5 روپے کا امپیکٹ, تقریباً 5 روپے 95 پیسے ہے ایکچولی جنوری کے مہینے کا, اس کو روک دیا ہے تاکہ وہ بھی پاس آن نہ ہو سکے. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ خود بھی کنزرویٹیولی یہ چیزیں استعمال کریں, اور دونوں چیزیں آئلز کا بھی اور بجلی کا بھی بل جو ہے وہ کم سے کم کریں, تاکہ اس سے ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی جو پریشر ہے وہ نہ بلڈ ہو. آخر میں بہترین نہیں, ویری کوئکلی, ویسے ایک چیز آپ نوٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, اور یہ لاجیکل ہے یہ جو بات آپ نے کی ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ ہونی چاہیے تھی جو کنزرویشن کے حوالے سے, لیکن اس پہ بھی گورنمنٹ ابھی نہیں ہے, تو اس کے بھی کچھ اکنامک وجوہات ہوں گے یقیناً, اور یہ بھی ان ڈسکشن ہوگی کہیں نہ کہیں ریلیونٹ پالیسی میکنگ سرکلز میں. کیا خیال ہے آپ کے اس میں ریلیکٹنس کیا ہو سکتی ہے اس طرف آتے ہوئے؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ آپ کو دوررس نتائج کی طرف دیکھنا چاہیے. اور دوررس نتائج سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ شارٹ ٹرم میں جو اکانومی میں پالیسی کیلیبریشن, یعنی کہ مانیٹری پالیسی کی ٹائٹننگ, آپ نے فسکل کو بھی کم کیا, آپ نے یہ ٹارگٹ کیا, آپ نے پیسے نکالے, آپ نے اس میں ڈال دیے, بٹ جو میڈیم ٹرم ایشوز ہیں نا اکانومی کے, ایسے ہی کہ آپ کنزرویٹیولی 5 اسٹار اپلائنسز پہ موو کر جائیں, آپ پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی بہتر کریں تاکہ آپ کے کاشتکار کو بھی زیادہ پیسے مل سکیں,
اور جو آپ کی سہولت ہے کہ آپ دالیں بھی منگوا رہے ہیں, پام آئل بھی منگوا رہے ہیں, شوگر بھی منگوا رہے ہیں, ویٹ بھی منگوا رہے ہیں, آپ کو یہ نہ کرنا پڑے. یعنی کہ جو میڈیم ٹرم آپ کی نظر ہے وہ ہمیشہ اکانومی کے جو مسائل ہیں ان پہ رہنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شارٹ ٹرم کے میجرز ضرور کرنے چاہیے, پر ہمیں اپنی نگاہ جو ہے وہ ہمیشہ میڈیم ٹرم پہ رکھنی چاہیے. انفلیشن کو حل کرنا اور انویسٹمنٹ کو لانا پاکستان میں, پاکستان کے کلیدی مسائل یعنی کہ جو پروڈکٹیوٹی کے مسائل ہیں, انویسٹمنٹ ایزنگ کے مسائل ہیں, ریگولیشن کے مسائل ہیں, جب ہم ان کو حل کرتے چلے جائیں گے, ہم اپنے انرجی سیکٹر کو حل کریں گے. صرف سرکولر ڈیٹ انرجی سیکٹر نہیں ہے, یعنی کہ پوری طرح ہم انرجی سیکٹر کے مسائل کو ڈائیویسٹ کر کے ایفیشنسی لا کے جب وہ ہم حل کرتے چلے جائیں گے, تو جو انفلیشن کا بھی میڈیم ٹرم کا اجرا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ انفلیشن 5 سے 6% کے بریکٹ میں آ جائے, تو وہ آ جائے گی. یہ ایک اوور آل پکچر ضرور ذہن میں ہوگی پالیسی میکرز کے, پر انہوں نے شارٹ ٹرم میجرز لیے. آخری بات یہ ضرور کر لیں کہ ایک اچھا پیکج دیا ہے جو کہ انڈسٹریل پیکج ہے, ضرور دینا چاہیے, بٹ اس میں یہ چیز کا خیال رکھیں کہ جو ایمنسٹیز ہوتی ہیں کہ ہم 5% پہ جو وائٹنگ کا کہہ رہے ہیں, اگین ہماری ایک کمٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم ایمنسٹیز نہیں کریں گے. تو ایمنسٹیز کو ضرور اسٹڈی کریں, یہ دیکھیں کہ پرانی ایمنسٹیز کا کیا اثر آیا تھا, اور کیا ایمنسٹیز اس مسئلے کا حل ہیں, یا اگین جو میں کہہ رہا ہوں کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ, پروڈکٹیوٹی اور یہ سب چیزوں کو بہتر کرنا جو ہے وہ میڈیم ٹرم میں اس چیز کا حل ہے. شارٹ ٹرم آف کورس یہ سولوشنز ہیں, ہم نے کئی دفعہ کیے ہیں, ہم اب بھی کر رہے ہیں. آخر میں پھر ایک اور بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے 900 ارب روپے کے جو ہماری کلیدی کمپنیز ہیں ان کے منافع ہوئے ہیں. اٹ از ہارٹننگ کہ ایسا ہوا ہے, یہ اکانومی میں ایک بوئنسی شو کرتا ہے. تو ہمیں یہ بھی چاہیے نا ضرور کہ ہم کارپوریٹ انکم ٹیکس یا انکم ٹیکس کی لیوی کوئی لگا کر ان کو بھی کہیں کہ یہ ان غریبوں کے ساتھ جو کہ 30 سے 50% ولنریبل سیگمنٹس ہیں اس سوسائٹی کے, کہ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو یہ ایک متوازن ہماری پروگریس ہوگی ٹورڈز لوکنگ آفٹر دوز پیپل. سو یہ ایک کلیدی پیکج ہے جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. بہترین. میرے پاس میرے خیال میں وقت ختم ہے. پروڈیوسر صاحب ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم؟ ڈاکٹر صاحب آخر میں آئی تھنک میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے, میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ یہ آپ نے چلے یہ بات آپ نے کری دی وائٹننگ کی, جو ہے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک نقصان تو آپ نے بتا دیا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اس کا اگر میں پازیٹیو سائڈ نکالنے کی کوشش کروں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس اقدام سے ایٹ لیسٹ ہم تھوڑی سی اکانومی جو ایکسپینڈیچر ہے اور کیش پیسوں کا سرکولیشن تیز ہو جائے گا, یہ ایک فائدہ ہے؟ دیکھیں اس کا پازیٹیو تو یہ ہے کہ پاکستان کی اگر $350 ارب کی فارمل اکانومی ہے تو ایک سمجھا ضرور جاتا ہے کہ 20 سے لے کے 50% آف دس سائز جو ایک سائزبل سائز ہے ایک انفارمل اکانومی ہے. سو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر وقت ہم اسکیمز دیتے رہتے ہیں ایمنیسٹی کی یا وائٹنس کی, وہ دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو کہ انفارمل سیکٹر میں ہیں یہ کسی طرح فارمل سیکٹر میں آ جائیں تاکہ ہماری ٹیکس بیس بھی بڑھے, ہماری فارمل بینکنگ بھی بڑھے, فائنینشیل سروسز ان تک پہنچ سکیں. تو کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے. اس کا صرف اجرا جو ہے اس میں صرف جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ یہ فیٹف اور اس طرح کے ایشوز ہیں, بٹ جو پازیٹیو سائڈ ہے کہ کچھ وائٹنگ ہو جاتی ہے, کچھ منی سرکولیشن جو ہے وہ فارمل سیکٹر میں آ جاتی ہے. بٹ ایک اس کی اچھی یہ بات ہے کہ کوشش یہ اب کی جا رہی ہے کہ پہلے ریمیٹنسز بڑھی تھی اور اگین پاکستان کی جو ایک اچھی پالیسیز رہی ہیں اور پچھلے 10-11 سال میں رہی ہیں. میں اس ٹیبل پہ موجود تھا جب ہم نے 2008-9 میں انہی وزیر خزانہ کے ساتھ پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کا اجرا کیا, اور اس میں ایک انسینٹیو دیا گیا. $5-6 ارب کی ریمیٹنس تھی جو اس سال $30 ارب کو کراس کر جائے گی. سو واٹ اے پازیٹیو فار پاکستان. سو اب یہ بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ انویسٹ کریں پیسے پاکستان میں, ناٹ اونلی ان ٹرمز آف the remittances اور یا جو فکسڈ انکم میں وہ پیسے ڈالتے ہیں بلکہ وہ اس انڈسٹری کا بھی پارٹ بن سکیں. اگین ان کا بھی جو پیسے ہیں وہ انڈسٹری میں رکھنے چاہیے. کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرائیں. آئی تھنک ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ ہم ایفیشنسی انہانسنگ لانا چاہتے ہیں.
اس سے مطلب میرا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں جائے جس سے ہماری جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ اپ گریڈ ہو, وہ ان چیزوں میں جائے جس سے ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے, وہ ان چیزوں میں جائے جس سے ہماری لاجسٹکس بہتر ہوں اور ہماری لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی جو پیسہ آئے گا اس کا کافی حصہ جو ہے ایکچولی وہ ریل اسٹیٹ میں ہی جائے گا. تو میرے خیال میں اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے آلریڈی پہلے سے ہی کوئی چینلز بنا دینے چاہیے, اور ان کو انسینٹیفائز بھی کر دینا چاہیے, تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایکچولی چلی جائے ریل اسٹیٹ کے اندر. دیکھیں یہ بڑی کلیدی بات ہے, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اس لیے اٹھایا کہ پاکستان میں ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا سیونگز ریٹ بہت کم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سیونگز ریٹ اس لیے کم ہے کہ ہمارا سارا انسینٹیو جو ہے وہ چلتا رہا ہے ریئل اسٹیٹ پہ. کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں ہے کہ اگر آپ 4 سال ریئل اسٹیٹ کو ہولڈ کریں. ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کرنا آسان ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھولنے جائیں تو آپ کو کئی چیزوں کا ڈاکیومنٹیشن دینی پڑتی ہے, پر اگر آپ نے فائل خریدنی ہو کسی بھی جگہ کی تو وہ بہت آسان ہے. اسی طرح باہر والوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسہ اس میں چینل کریں. آپ ریئل اسٹیٹ کی جو انسینٹیوائزیشن ہے اس کو کم کریں, اور آپ جو انسینٹیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کریٹ کریں ان دی پروڈکٹیو سیکٹرز آف دی اکانومی. ونڈرفل, ایکسلنٹ. ڈاکٹر صاحب میرا وقت بالکل ختم ہے, جی پلیز گو ہیڈ. اینڈ also in the service sector of Pakistan we need good accountants, we need good value chains, we need good connectivity تاکہ ہمارا ریٹیل سیکٹر اچھا ہو, تاکہ ہم ای کامرس کر سکیں. سو ہمارا سارا ایمفسس جو ہے وہ اس طرف چلا جانا چاہیے. گریٹ انسائٹ. خاقان حسن نجیب صاحب میرے ساتھ تھے ویڈیو لنک پر, پاکستان کے باہر انہوں نے وقت نکالا ہمارے ساتھ تھے, گریٹ انسائٹ انہوں نے بھی دی ہے. اور میں ابھی وقفہ لے رہے ہیں ہم پروڈیوسر صاحب, یہ کنٹینیو کر رہے ہیں, ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور واپس آئیں گے. اور پرائم منسٹر کی جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کے ممبر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. آخر میں تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں یہ ان اقدامات کے اوپر اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ پی ٹی وی نیوز براہ راست دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. پروگرام ریاست ہے اور ہم نظر ڈال رہے ہیں جو عالمی صورتحال کے مد نظر پرائم منسٹر صاحب نے خاص اقدامات جو اٹھائے ہیں یہ امپیکٹ آف سیٹ کرنے کے لیے پاکستانی اکانومی کے اوپر, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم, اور اس پہ بات ہو رہی ہے. اور میرے ساتھ پچھلے 2 سیگمنٹس میں ہارون شریف صاحب تھے, ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب تھے, اور ابھی مجھے جوائن کر رہے ہیں ممبر پرائم منسٹر صاحب کی جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کے ممبر اور نامور جو نام ہیں ہماری اکانومی اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ نظر رکھنے والے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. آئی نو کہ یو ہیو اے ویری بزی اسکیجول, لیکن میں اس لیے گریٹفل ہوں کہ یو ٹک دا ٹائم ٹو بی ود اس, سو اٹس گڈ ٹو سی یو. اچھا میں آپ سے ڈاکٹر صاحب امیڈیٹلی یہی پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل یور ٹیک کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آج قوم سے خطاب میں جو کچھ اقدامات اناؤنس کیے تھے اور جو کچھ کل لاہور میں کیے ہیں, میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم پہ اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں شارٹ ٹرم پہ جو ہے؟ جی کوشچن سے پہلے تو میں یہ تاثر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نی جرک ریئیکشن ہے. یہ جو ریلیف پیکیج تھا, اکنامک ایڈوائزری گروپ جو ہے جس کا میں بھی حصہ ہوں, ڈاکٹر راشد امجد ہیں, ثاقب شیرانی صاحب ہیں, ڈاکٹر اشفاق حسن خان, ندیم الحق صاحب, جو کافی جو نامور اکانومسٹ ہیں اس گروپ کا حصہ ہے. تو 2-3 ماہ سے ہم پرائم منسٹر اکنامک ریلیف پیکیج پہ کام کر رہے تھے, جس کی کہ ہم نے 2-3 آپشنز ان کو بنا کے دی تھی کہ کس طریقے سے یہ جو انرجی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں یا جو مہنگائی جو کہ پوری دنیا میں ایک آئی ہوئی تھی, اس سے کیسے عوام کو انسولیٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کے جو شدت ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور جس دن پرائم منسٹر ماسکو دورہ سے واپس آئے اسی دن ہم نے اپنی سفارشات ان کو دیں, اور انہوں نے اس کے 1-8 دن بعد ہی ان کو اناؤنس کر دیا. تو یہ جو تاثر ہے کہ شاید یہ کسی خاص ایونٹ کے نتیجے میں اچانک سے پی ایم صاحب جو تھے انہوں نے یہ پیکیج کا اعلان کر دیا, تو وہ درست نہیں ہے. یہ ہمیں آلریڈی انہوں نے کہا ہوا تھا اس پہ کام کرنے کے لیے, اور ہم اس پہ کام کر رہے تھے. دوسری جو چیز ہے کہ اس کو ٹائمنگ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جو کووڈ کی ریکوری کے بعد
ہم دیکھ رہے تھے کہ کموڈٹی سائیکل جو ہے اس میں قیمتیں بڑھ رہی تھیں. افغانستان کے وہاں پہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ کس طریقے سے ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان سے وہاں پہ اسمگل ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر سچویشن پیدا ہوئی رشیا اور یوکرین کی کنفلکٹ کے بعد یہ بڑی تشویشناک تھی، چونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے راتوں رات انرجی پرائسز میں $5-7 پر بیرل کا اضافہ ہوا. اور ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جب $1 پر بیرل اضافہ ہوتا ہے عالمی منڈی میں تو $1.25 پاکستان میں پر لیٹر اس کی قیمت بڑھتی ہے. تو $5-7 پر بیرل جب ایک دم سے بڑا $105 پر بیرل پہ پہنچ گیا، اور ابھی بھی آپ کو نہیں پتا کہ روس پہ پابندیاں لگنے کے بعد اس قیمت میں یہ کہاں پہ جا کے ٹھہرے گی، کتنا اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو پرائم منسٹر نے اس پہ ایک بڑا ٹائملی اس پہ ڈیسیژن لیا کہ اگلے 4 ماہ کے لیے انہوں نے کہا کہ جی پیٹرولیم کی موجودہ قیمت جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی اس میں $10 میں کمی کر کے اس کو 4 ماہ کے لیے فریز کر دیا جائے گا. یعنی جو بھی قیمت بڑھے یا اس میں جو پاکستانی مارکیٹ ہے اس کو اس شاک سے انسولیٹ کیا جائے گا آئندہ آنے والے بجٹ تک. اور بجلی کے نرخ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج لگتا ہے، تو وہ فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کو بھی اس میں $5 پر یونٹ کی کمی جو ہے اس کا انہوں نے انڈیا دے دیا. تو یہ دونوں جو ہے کم از کم آپ کی اکانومی میں اس سے ایک سرٹینٹی آ جائے گی، غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہوگا کہ انرجی کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی، کتنی زیادہ بڑھیں گی. اور سملرلی انہوں نے انڈسٹری کے لیے پیکج دیے، یہ جو انٹرنشپ ہے، یوتھ انٹرنشپ، جو اسکالرشپس ہیں، اور اس طرح کے باقی اقدامات کیے کہ ایک جو اسٹیگفلیشن ہے اس سے بچا جا سکے، ایک ہائپر انفلیشن جو ہے اس سے بچا جا سکے، اور اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. ایک آبجیکٹو ڈاکٹر صاحب، ایک آبجیکٹو ہے کیا یہ بھی ہے کہ فوری طور پہ شارٹ ٹرم میں کیش انفیوژن جو ہے وہ ہو اکانومی میں، کیونکہ جو وائٹننگ جو یہ جو ایمنسٹی دی جا رہی ہے اور پھر جو باہر سے بھی پیسہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو عموماً جو اقدامات ابھی اناؤنس ہوئے ہیں اس ہفتے پرائم منسٹر صاحب نے جو کیے ہیں، ان کا جو ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ اس میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیش انفیوژن اکانومی میں ایک دم سے ہو. تو اس کی دیکھیں احمد، اس کو میں کیش انفیوژن کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جابز کریٹ ہو. دیکھیے مہنگائی کا توڑ جو ہے وہ روزگار ہے، اور یہ روزگار کب آئے گی؟ جبکہ کیش انفیوژن ہوگا، جب آپ کی انڈسٹری چلے گی، جب آپ کی ایگریکلچر چل رہی ہوگی، جب آپ کو انرجی جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ پرائس پہ مل رہی ہوگی، تو تبھی آپ کی روزگار جو ہے وہ مل سکیں گی. تو حکومت کی پوری کوشش ہے، اگر اس کو میں ایک فکرے میں کہوں، کہ مہنگائی کا توڑ روزگار کے ذریعے. اچھا، تو نہیں تو پھر اس میں جو ایمنسٹی ہے ڈاکٹر صاحب، اور جو ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی انکریج کر رہے ہیں اب ان اقدامات میں جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کیے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو اور اس میں ہم نے زیرو ٹیکس اور دوسرے انسینٹیوز دے رہے ہیں، تو بیسکلی نہیں آپ ویسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان سٹیپس کے نتیجے میں اس صورتحال میں جو ہمارے ریجن میں انٹرنیشنلی جو ہے، اس میں چانسز ہیں ویسے انویسٹمنٹ کے آنے کے اس طریقے سے؟ اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یعنی کیا کوئی ٹارگٹ، کوئی اسپیکولیشن اس حوالے سے آلریڈی ہوئی بھی ہے، اور کوئی ایکسپیکٹیشن، کوئی ٹارگٹ ہے جو آپ میٹ کرنے جا رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں احمد، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کنسٹرکشن سیکٹر میں امنیسٹی دی گئی، اور اس کے نتیجے میں کنسٹرکشن سیکٹر میں بوم آیا. اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستانی کیس اسٹڈی کے طور پہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس لیونگ ایگزامپل ہے. کووڈ کے دوران چونکہ امنیسٹی دی گئی تھی، اس میں ایک بوم آیا. اسی طریقے سے اب انڈسٹری جو سیکٹر ہے اس میں اس ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ سے ریپلیکیٹ کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنا سورس آف انکم اگر وہ ڈکلیئر نہ بھی کریں تو وہ آئیں اور انڈسٹری میں پیسہ لگائیں. تو آپ آپٹیمسٹک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یعنی ہر انڈسٹری اسکیم جو ہوتی ہے اس کے شروع میں لوگ جو ہے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ اس کی جو پیک آتی ہے یہ ٹوورڈز اٹس اینڈ آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ دیکھا دیکھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. شروع میں کوئی بھی اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہا ہوتا، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، یا اس پہ کوئی نیب جو ہے وہ ایکشن لے لے گی، ایف آئی ایکشن لے لے گی. تو شروع میں لوگ جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن جو وقت گزرتا ہے اس پہ انویسٹمنٹ آتی ہے، اور اگر کچھ نئی انڈسٹری اس میں شامل ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ
کہ اس سے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. تو اس کو میں ایز سچ منی وائٹنگ اسکیم نہیں کہوں گا, میں اس کو امپلائمنٹ جنریشن اسکیم کہوں گا. بہترین. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ایمنیسٹی ہے اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایشوز تو نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے ڈسکریج کیا ہے, وہ ڈسکریج کرتے رہے ہیں ایمنیسٹیز. دیکھیے بالکل ہو سکتے ہیں, اور ابھی آپ کا 7واں ریویو جو ہے وہ شروع ہو رہا ہوگا 4 تاریخ سے, وہ اپنی جگہ, اور اس میں پاکستان کو فورس میجور کا سہارا لینا پڑے گا. اس وقت ایک انیوژل سچویشن ہے, ایک طرف آپ کے پاس ونس ان اے سینچری پینڈیمک ہے, دوسری طرف آپ کے خطے کے نیکسٹ ڈور افغانستان ہے جس کے کہ ریپل افیکٹ جو ہیں وہ پاکستان پہ پڑتے ہیں, اس کی سچویشن کے سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی, اقتصادی لحاظ سے بھی, اور تیسرا جو رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ ہے اس کا بھی انڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ پڑ رہا ہوگا, ڈیولپنگ کنٹریز پہ پڑے گا. تو ایک فورس میجور کا سہارا لیا جائے گا, اور فورس میجور میں یقیناً جو کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں واقعات, اس میں آپ کو کچھ آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنا پڑتی ہے کہ اکانومی کو کیسے چلایا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایمنسٹی جو ہے اس وقت انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے دی جا رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جب آپ لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے یہ اقدامات, اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے, وہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں اس چیز کے اندر, تو جب یہ ڈیزل, پیٹرول اور بجلی کے حوالے سے اقدامات ڈسکس ہو رہے تھے, تو جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کچھ اور چیزوں پر جو لوور مڈل انکم اور لوور انکم کے لیے زیادہ ہے, مطلب جیسے پیٹرول ہے وہ اس میں تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جو خوشحال ہیں, زیادہ ان کی انکم لیولز ہائی ہیں, لیکن وہ سبسڈیز جو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کریں لوور انکم, وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں یا ان پہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پہلے پلان, ایک پلان جو تھا جو میں نے بتایا کہ 2-3 آپشنز تھی, ایک پلان یہی تھا کہ یہ پیٹرول کارڈ, آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا پچھلے 2 مہینوں سے ڈسکس ہو رہا تھا, احساس پیٹرول پروگرام, کہ کسی طریقے سے موٹر سائیکل, چنچی, رکشہ, ان کا کوئی ریٹ جو ہے وہ اسپیسیفک کر دیا جائے. لیکن بہت غور و خوض کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ شاید اس کی ٹرانسپیرنسی متعین کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. دور دراز علاقوں میں اگر کسی موٹر سائیکل والی سبسڈی مس یوز ہو رہی ہو تو پھر ایک میڈیا میں شور مچ جاتا کہ جی اتنے ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے, وہ دیکھیں جی وہ پیٹرول کارڈ کے جگہ وہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے, یا 5-7 پیٹرول کارڈ اکٹھے کر کے ایک بڑی گاڑی کو پیٹرول یا ڈیزل دیا جا رہا ہے. تو پھر یہی سوچا گیا, اور اس میں پھر دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے ایسے سفید پوش لوگ جو کہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے پاس اپنی موٹر کا سائیکل یا نہیں ہے, لیکن اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں تو پھر ڈیزل کو تو آپ کو سبسیڈائز اکراس دا بورڈ کرنا پڑے گا. یعنی وہ لوگ جو کہ ویگنوں میں سفر کرتے ہیں, جو پبلک بسوں میں سفر کرتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں, اوبر کریم میں سفر کرتے ہیں, تو ان کو کس طریقے سے ریلیف دیا جاتا. تو پھر یہی سوچا گیا کہ فی الحال جو موجودہ قیمت تھی جو کہ $88 پر بیرل پہ جس کا تعین ہو رہا تھا, اس میں 10 روپے کمی کر کے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور باقی اس کو فریز کر دیا جائے. اور یہ میں ناظرین کو بتاؤں کہ یہ ابھی جو آج کے مارکیٹ ریٹ ہیں ان کا پتہ تو 2 مہینے بعد لگے گا کہ وہ کتنا مہنگا پیٹرول ہو جاتا. اگر اس کو آسان کرنے کی بات کی جاتی تو یہ پیٹرول تو 200 روپے پر لیٹر جا رہا ہوگا, کیونکہ $88 پر بیرل پہ اگر آپ کا پیٹرول 160 روپے لیٹر تھا تو آج کے ریٹ پہ دیکھیں آج $104 پر بیرل کا ریٹ ہے. تو پھر آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ اگر اس کو نہ فریز کیا جاتا تو پھر پیٹرولیم کے پرائسز کہاں پہ پہنچ. بالکل. اچھا بالکل یہ پوائنٹ کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب, اور وقت ہم آخری اس پہ آ رہے ہیں 2-3 منٹس, تو میں کوئکلی آپ سے یہ اہم سوال پوچھ لوں کہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت اور بجلی کی بھی جو کم کی گئی ہے, تو اس سے کچھ ایریاز میں تو کمی آنی چاہیے, جیسے کہ کچھ پرائسز اور کچھ ٹرانسپورٹیشن کی بھی جو وہ ہے خرچہ جو اس پہ ہوتا ہے وہ بھی کم آنا چاہیے. اس میں تھوڑا سا رول جو پرائس کنٹرول میکنزمز ہیں صوبوں کے اندر وہ ساتھ ساتھ کافی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ شاید اگر وہ بھی ساتھ ساتھ ایکٹیویٹ ہو جائیں پرائس کنٹرول میکنزمز جو ہیں صوبوں میں, تو یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ میکسیمائز ہو سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے کہ پرائس کنٹرول میکنزمز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیے جائیں تاکہ اب ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ. جی چیف سیکرٹری صاحبان کو بڑی کلیئر انسٹرکشن جا چکی ہے کہ چونکہ قیمتوں میں کمی ہوئی ہے لہٰذا وہ انشور کرے کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ کرایوں میں کمی لے کے آئے. یہ آپ کا واقعی بہت ویلڈ کوسچن ہے, اور اس ویلڈ کوسچن کو ہمیں
اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو فعال بنانا ہے. جہاں پہ وہ فعال نہیں ہوگی وہاں پہ یقیناً وفاقی حکومت کی طرف سے ایک نیک نیتی سے کیا گیا عمل جو ہے اس کا شاید بہت زیادہ جو ہے عوام کو ڈائریکٹ ریلیف نہ مل سکے، اسپیشلی جو پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں. تو اس کو انشور کیا جا رہا ہے. ڈی سی صاحبان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اگر میڈیا جو ہے وہ کہیں پہ نوٹ کرتا ہے کہ قیمتیں کم نہیں ہوئیں تو ان کو ضرور اس کو اپنے چینلز پہ چلانا چاہیے تاکہ وہاں پہ جو ضلعی مشینری ہے اس کا نوٹس لے اور فوری طور پہ قیمتیں جو ہیں ان کو کم کروائے. یہ میں ڈاکٹر صاحب سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ انفورسمنٹ تو ہمارے یہاں خیر ایشو ہے پاکستان میں، کئی سالوں سے نئی چیز نہیں ہے یہ، تو انفورسمنٹ مسئلہ ہے، لیکن جو یہ احسن اقدامات حکومتی ٹیم نے اٹھائے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیے ہیں، ان کا امپیکٹ یقیناً ہوگا. آپ آپٹیمسٹک بھی ہیں، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین بھی کر دیا ہے. صرف ایک خدشہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ جیسے پرائس کنٹرول، اگر یہ انفورسمنٹ میکنزمز پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ نہ ہو کہ اس کے جو مثبت امپیکٹ کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے شارٹ ٹرم میں وہ شاید ہم میٹ نہ کر پائیں 3-4 مہینوں کے اندر. نہیں، آپ بہت اچھا کیا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا، اور آپ یقیناً اپنے پروگرام کے ذریعے ضرور توجہ دلائیں اگر آپ کو کہیں سے ایسی شکایت ملتی ہے کہ ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فعال نہیں ہوئی. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ پی ایم آفس کی طرف سے یہ بہت کلیئر انسٹرکشن چیف سیکرٹری صاحبان کو اور ضلع انتظامیہ کو دی جا چکی ہے. بہترین. پروڈیوسر صاحب میرے خیال میں ہم بالکل اپنے پروگرام کے اختتام پہ ہیں. ایک آخری سوال میرے ذہن میں ویسے تھا لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کو مزید زحمت نہیں دوں گا. ممبر پرائم منسٹر اکنامک ایڈوائزری کونسل ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ تھے. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. اس سے پہلے ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب اور اس سے پہلے ہارون شریف صاحب سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. اور ہم نظر ڈال رہے تھے جو عالمی صورتحال ہے اس کے مد نظر پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی اکنامک ٹیم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جو اناؤنس ہوئے ہیں اس ہفتے ان کا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ایک ہم نے نظر ڈالی ہے. فی الحال مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.